السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے ڈیم کے بارے میں ہے جسے مدر آف آل ڈیم کا خطاب دیا گیا ہے، جس کے مکمل ہونے سے انڈیا کے 60% پانی پر چائنا کا کنٹرول ہوگا۔ بھارت کا پانی کے ذریعے پاکستان کو بلیک میل کرنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا-چور ہو جائے گا، جس کا تجربہ چائنا حالیہ برسوں میں کر چکا ہے۔ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پاکستان کی کل کھپت سے 2.5 گنا زیادہ ہوگی۔ بات کرنے والے ہیں موٹو میگا ڈیم کی۔ چین دریا یارلنگ سانگپو پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 60,000 میگا واٹ کا موٹو ڈیم بنا کر بھارت کے خلاف پانی کو ہتھیار بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ڈیم بیجنگ کو دریا کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کا اختیار دے گا، جو چین، بھارت، بھوٹان اور بنگلہ دیش سمیت ممالک میں ایک اندازے کے مطابق 1.8 بلین لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ میگا ڈیم ان ڈیموں کے سلسلے کے علاوہ ہے جو چین نے سانگپو کو قابو کرنے کے لیے بنایا ہے۔ چین کا مدر آف آل ڈیم دبلی پتلی کے موسم میں دریا کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے اور برسات کے موسم میں مصنوعی سیلاب کو متحرک کر سکتا ہے۔ 2021 میں نریندر مودی نے پاکستان کو آبی جارحیت کی دھمکی دی، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان کیا، تو چین نے بغیر کسی پیش گوئی انتباہ کے 3 ہفتوں کے لیے دریائے میکونگ کے پانی کے بہاؤ میں 50% کی کمی کی۔ بجلی کی لائن کی دیکھ بھال کے لیے بہاؤ کو بظاہر منقطع کیا گیا تھا، لیکن اس سے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، تھائی لینڈ اور ویتنام میں آبی گزرگاہوں کے ساتھ رہنے والے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ 2019 میں دریائے میکونگ کے اوپری طاس میں چین کے ڈیموں نے پانی کی ریکارڈ مقدار برقرار رکھی۔ موسم برسات کے دوران خطے میں اوسط سے زیادہ بارش کا سامنا کرنے کے باوجود ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ نتیجتاً نیچے والے ممالک کو اس سے عام طور پر موسم برسات کے دوران بے مثال خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2019 کے بعد سے تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور ویتنام نے ریکارڈ پر سب سے شدید اور طویل خشک سالی کا تجربہ کیا۔ خطے کی معیشت اور فوڈ سیکورٹی بری طرح متاثر ہوئی۔ کسانوں کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں، مچھلیوں کی آبادی کم ہو گئی ہے اور ذخائر کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے۔ یارلنگ سانگپو دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی دریا کے نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہ جنوب مغربی چین میں شنگھائی تبت سطح مرتفع سے نکلتا ہے، ہمالیہ کے راستے جنوبی تبت میں 2900 کلومیٹر بہتا ہے اور ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، جہاں اسے برہم پترا کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی ریاستوں سے ہوتا ہوا آسام، اروناچل پردیش، سیانگ برہم پترا کی ایک معاون ندی ہے۔ 2017 میں سیانگ کا پانی کالا ہو گیا اور پینے کے لیے غیر موزوں ہو گیا، ماحول کو نقصان پہنچا اور مقامی زرعی پیداوار میں خلل ڈالا۔ بھارتی حکام نے عوامی طور پر چین پر الزام لگایا، تاہم چین نے ان الزامات کو انتہائی مبالغہ آمیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ برہم پترا جیسے دریاؤں میں ڈیم بنانے سے چین کو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے چین پانی کو ایک جیوپولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ممکنہ طور پر آبپاشی بجلی کی پیداوار یا سیلاب پر قابو پانے کے لیے پانی کی سطح میں ہیرا پھیری کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ چین کے لیے بڑے دریاؤں کے پانی کو کنٹرول کرنے سے نیچے کے دھارے والی قوموں کے ساتھ بات چیت میں بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ ہندوستان کا جغرافی محل وقوع اس کا زیادہ تر پانی چین سے آنے والے دریاؤں سے نکلتا ہے، اسے نقصان میں ڈالتا ہے۔ بھارت ایک نچلے دریا کی ریاست کے طور پر اپنی زراعت اور پانی کی حفاظت کے لیے ان پر اسٹرے بہاؤ پر منحصر ہے، جو اسے چین کی جانب سے کسی بھی اپ اسٹریٹ سرگرمیوں کے لیے کمزور بناتا ہے۔ یارلنگ سانگپو تبت کے خود مختار علاقے سے ہوتے ہوئے بھارتی ریاستوں اور اروناچل پردیش اور آسام تک تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور پھر بنگلہ دیش کے ریاست خلیج بنگال میں جاتا ہے۔ یہ زمین کا سب سے بڑا دریا ہے جو اوسطاً 4000 میٹر کی بلندی پر بہتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں چین ہائیڈرو پاور پیدا کرنے کے لیے دریا کو روک رہا ہے، لیکن گریٹ بینڈ کے نام سے مشہور دریا کے دور دراز حصے پر تجویز کردہ سپر ڈیم ان سب میں سب سے بڑا ڈیم ہے۔ ڈیم کی جگہ متنازع سرحد کے قریب ہمالیہ کے مشرقی حصے میں ہے۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے ساتھ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دریا ڈرامائی انداز میں یوں ٹرن لیتا ہے، جہاں بھارت کی طرف رخ بدلنے سے پہلے دریا کی بلندی 50 کلومیٹر کے دائرے میں 2700 میٹر سے زیادہ ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ تبت میں معیار زندگی کو بڑھانے اور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، جبکہ چین کے 2030 سے پہلے کاربن کے اخراج کی چوٹی تک پہنچے اور 2060 تک کاربن غیر جانبداری کی ہدف کو پورا کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ڈیم کی تعمیر جغرافیائی سیاسی تحفظ سے بھی چلتی ہے۔ 2016 میں چین نے ہندوستان کی سرحد کے قریب تبت میں واقع برہم پترا دریا شیابک دریا کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالی۔ اس کے پیش نظر لالہو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے کام میں آسانی پیدا کرنے میں رکاوٹ ڈال گئی۔ جب بھارت آڑی حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی پر غور کر رہا تھا، ایک تحقیقی مقالے میں منہاس اور ڈاکٹر راہل ایملاڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ رجحان بین الاقوامی آبی وسائل کے ممکنہ ہتھیار سازی کی نشاندہی کرتا ہے، جو جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔
بنگلہ دیش جہاں برہم پترا طاس میں لوگ رہتے ہیں دریا کے راستے میں تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوں گے۔ بھارت کے ساتھ ڈوکلام تعاطل کے بعد چین نے اچانک پچھلے معاہدوں کے باوجود دریائے برہم پترا ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کا اشتراک کرنا بند کر دیا۔ اس کے برعکس بنگلہ دیش کو چین سے بلا تعطل ڈیٹا ملتا رہا۔ چین کا یہ طرز عمل جنوبی ایشیا کے تناظر میں بھارت کے خلاف آبی وسائل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے اس ارادے کو عکاسی کرتا ہے۔